الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ وقال النبي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
لبعض ظهيرا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخش دے مولا مجھے، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں. بخش دے مولا مجھے، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں. تیرا اقراری مجرم ہوں اور مجبور و لاچار ہوں. بخش دے مجھے میرے اللہ، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں. میں تو سراپا خطا ہی خطا اور تو بے حد عطا ہی عطا. میں تو سراپا خطا ہی خطا اور تو بے حد عطا ہی عطا. تو غفار و ستار ہے اور میں گناہوں کا انبار ہوں. بخش دے مجھ کو میرے اللہ، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں. یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، سچ ہے اللہ، یہ بھی سچ ہے، سچ ہے کہ گندا ہوں میں. جو کچھ بھی ہوں اللہ تیرا بندہ ہوں میں. میرے سینے میں الحمدللہ، میرے سینے میں تیری توحید ہے. میرے سینے میں تیری توحید ہے. تیرے آخری نبی کا فداکار ہوں. بخش دے مولا مجھے، میں تو بڑا ہی گناہگار ہوں. حضرات و حاضرین، سامعین محترم، اج دا اے عظیم الشان جلسہ عام محفل عظمت قرآن اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اے محفل، اے مجلس، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا، بارک اللہ فیک. اے محفل، اے مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، اور اس محفل اور مجلس دے اندر بیٹھنا بڑیاں ہی برکتاں اور سعادتاں حاصل کرن دے مترادف ہی نہیں بلکہ سعادتاں حاصل ہون گیاں انشاءاللہ.
میرے محترم بھائی برادر اصغر، اکبر نہیں اصغر، جناب ڈاکٹر قاری ہدایت اللہ زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے واقعہ ہی تن جنگل دے اندر منگل آیا ہے۔ اج دن بھی منگل ہے تے اس جنگل دے اندر اس اللہ دے کارنوں آباد کیتا ہے۔ اللہ کو دعا کریے جنہ ساتھی تعاون کردے نے دام دیر میں سکھ نے، جنہ دے بچے تھے پڑھ دے نے، اس لحاظ دے نال نمازاں پڑھنے دے لحاظ دے نال، جمعہ پڑھنے دے لحاظ دے نال، اور مالی طور تے جانی طور تے جنہیں احباب اس مسجد، اس مدرسے، اس ادارے دے نال تعاون گزار نے، اللہ مسافر تیرے کولوں دعا کردہ ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر انہاں دا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ اللہ انہاں دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ رب العالمین اپنی رحمت نال قبول فرما۔ اللہ پاک تو مسافران دیاں دعاواں نو بڑا سندا ہے۔ رب العالمین اسی تے تیرے دین دے مسافر ہاں اور تیرے گھر واسطے دعا کردے ہیں۔ اللہ آج آئے ہاں تے مسجد دا حال بھریا ہے، دوبارہ جدوں آنا ہوئے تے اللہ پوری مسجد حال سین سمیت بھری ہوئے۔ اللہ پاک انہی ایتھے رونقاں اور انہی ایتھے آبادی فرما دے، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی سی کہ رب العالمین اے تیرا کر ایک ایسی بے آباد آبادی دے اندر موجود ہے کہ اللہ لوگاں دے دل ادھر نو پھیر دے۔ رب العالمین میں بھی تیرے کولوں دعا کر دیں، اللہ لوگاں دے دل اپنی اس تقوی مسجد دی طرف پھیر دے۔ اللہ انہوں آباد و شاد فرما اور انہوں آباد کرنے والیاں دے اللہ گھر آباد فرما۔ میرے محترم بھائیو، حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، میرے محترم میرے بھائی اور میرے بڑے ہی مکرم ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، میں زیادہ دیر تواڈے اور انہاں دے درمیان حائل نہیں ہوواں گا۔ محترم حضرات، میں جڑی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے گوش گزار کیتی ہے، تہاڈی چولیاں دی زیرت کیتی ہے، آیت مبارکہ اللہ رب العالمین دا قرآن 15واں سپارہ اور سورہ بنی اسرائیل دی آیت مبارکہ ہے۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر قرآن مبین دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ایک کائنات دے اندر بسنے والو، ایک کائنات دے اندر رہنے والو، میں کو تواڈے واسطے اعلان کرن لگا ہے، اور او اعلان اللہ رب العالمین نے اب تواڈے میرے پیر و مرشد سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی زبان مطہرہ تو کروایا ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیا جے تھوڑی دیر۔ پورا قرآن اللہ پاک نے اپنے محبوب دی زبان تو سانو دیتا ہے۔ جناب جبرائیل قرآن لے کے آؤں دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ عطر دے اوپر قرآن نو چھوڑ کے جان دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو پڑھ دے اور پھر لوگاں نو دس دے۔ لیکن جس وقت کوئی حکم خاص آؤں ہے اس وقت رب العالمین لفظ کل دا استعمال فرما دے نے، اور رب العالمین نے ایہوئی لفظ کل اس آیت مبارکہ دے شروع دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین دا اعلان مالک فرما دے نے، کل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو، کلین اجتمعت الانسو، اے میرے نبی علیہ السلام تسی اپنی صدق و صفا والی زبان چو اعلان کرو، جس زبان مبارکہ دیا میں اللہ نے قسمہ کھا کر کے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور مولانا ترجمہ فرما دینے توڑے ذرا ذوق نو تازہ کرنے واسطے میں بات کرنا چاہنا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ مولانا فرما دینے او دے لباؤ تے رب بھی بول داسی، او دے لباؤ تے رب بھی بول داسی، سونا رحمتہ موتی رول داسی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا آلہ امام آیا، کرما والا کریم آیا، مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا۔ اللہ رب العالمین کی فرما دینے فرمایا محبوب اعلان کر دیو اللہ جی کس مقام تو، فرمایا قرآن دا 15واں سپارہ میرے قرآن دی سورت بنی اسرائیل پڑھ کر کے آیت مبارکہ دا اعلان کر دیو کل لین اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن۔ فرمایا محبوب جی اعلان کرو اللہ کائنات دے لوگو انسانوں تے جنوں سارے دے سارے مل کر کے میرے اس قرآن دی ایک مثال بنا کر کے لے آؤ، کلین اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اے دے ورگی ایک مثال لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ رب العالمین فرما دینے کہ اللہ اکبر، لا یاتون بمثلہ، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ لوگو تسی اس قرآن دی مثال نہیں بنا سکتے، پاویں جن تے انسان کٹھے ہو جان اللہ سی کلے کام نہیں کر سکتے۔ فرمایا پہلے انوی نال رڑا لو، بعد والے انوی نال رڑا لو۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پورا قرآن تے نہیں بنایا سا سکتا۔ رب العالمین فرما دے لے میں کنسیشن دے دینا وہاں، میں گنجائش دے دینا وہاں، جاؤ لوگو اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو اللہ پاک فرما دے لے دے ورگیاں 10 صورتاں بنا کے لے آؤ، اللہ 10 صورتاں بھی نہیں آ سکدیاں۔ اللہ پاک فرما دے لے پھر نہیں تے پڑھو میرا قرآن دا پہلا سپارہ۔ رب العالمین فرما دے لے اللہ رب العالمین دے قرآن دا پہلا سپارہ تے تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دے لے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو دے ورگی ایک سورت ہی بنا لیاؤ، میری قرآن دی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اے دے ورگی 2 سپاریاں دی ایک سورت بنا کے لیاؤ۔ میرے قرآن دی دوسری سورت سورت آل عمران ہے، اے دے ورگی بنا لیاؤ۔ میرے قرآن دی تیسری سورت سورت النساء ہے، اے دے ورگی بنا لیاؤ۔ میرے قرآن دی چوتھی سورت سورت المائدہ ہے، اے دے ورگی بنا لیاؤ۔ سورت انعام ورگی بنا لیاؤ، العراف ورگی بنا لیاؤ، الانفال ورگی بنا لیاؤ، التوبہ ورگی بنا لیاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور سورہ یونس ورگی سورت بنا لیاؤ، ہود ورگی بنا لیاؤ، سورت الرعد جیسیاں سورتاں بنا لیاؤ، سورت ابراہیم جیسیاں سورتاں بنا لیاؤ، سورہ یوسف جیسیاں سورتاں بنا لیاؤ۔ اللہ
اللہ وڈیاں وڈیاں نہیں بن سکدیاں اللہ پاک فرماندے نے جاؤ میں گنجائش دینا وا اور قرآن دی سب تو چھوٹی سورت سورت انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اے دے ورگی ایک سورت بنا لیا اللہ رب العالمین فرماندے نے لا یاتون بمثلہ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض لوگوں تسی سارے کٹھے ہو کر کے سارے ایک دوسرے دے مددگار مل کے میرے قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے اللہ سی کمزور اسی قرآن دیا صورتاں نہیں بنا سکتے قرآن دیا مثالہ نہیں بنا سکتے اللہ پاک فرما دے لے لوگوں جے تسی قرآن دیا صورتاں نہیں بنا سکتے قرآن دی مثال نہیں بنا سکتے تے قرآن نو من لو قرآن نو اپنے سینے اندر اتار لو قرآن نو اپنا پیرہن بنا لو قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں بنا لو اے جویں تانوں چلاندا ہے اوے چل پو جتھوں تانوں روکدا ہے اوتھوں رک جاؤ جتھے تانوں بٹھاندا ہے اوتھے بیٹھ جاؤ جس طرح کھان دے طریقے میں دسے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے انہاں نو من لو تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے خیرکم 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 اور لوگوں تہاڈے وچوں بہترین انسان بہترین وڈا سیاستدان نہیں ہو سکدا بہترین کوئی وڈا افیسر نہیں ہو سکدا بہترین کوئی وزیر نہیں ہو سکدا بہترین کوئی صدر نہیں ہو سکدا وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم نہیں ہو سکدا رب العالمین نے اعلان فرمایا پاویں ٹٹی چٹائی تے بیٹھا ہوئے پاویں جناب سین پاویں کچے سین دے اتے بیٹھا ہوئے پاویں او دے گل دے اندر پورے کپڑے بھی نہ ہون پاویں زرک برک لباس بھی نہ ہوئے پاویں او دے کھان پین واسطے صبح شام دا کھانا بھی نہ ہوئے بھوک تے پیاس دے نال اللہ اکبر اللہ اللہ حالوں بے حال ہوئے لیکن قرآن پڑھدا ہوئے قرآن پڑھاندا ہوئے اور تیرے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا ہے اس زبان مبارکہ دے وچوں اعلان فرمایا ہے جیدے بارے رب قسمہ کھا کھا کر کے اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے میرا نبی اپنی مرضی تے اپنی خواہش نال نہیں بولدا جدوں بھی بولدا ہے اللہ دے حکم نال بات کردہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں تواڈے ساریاں دے وچوں بہترین انسان ہے او بہترین انسان ہے کون بہترین جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھاندا ہے قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھاندا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا تیرے ذوق واسطے اگلی بات کراں نبی محترم جناب محمد پھر ایک باری کہہ دیو ویسے تے استاد محترم جناب شیخ الحدیث و تفسیر اور اس وقت ماشاءاللہ بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے عالم دین ساڑھے مسلک اہل حدیث دے اندر جناب حضرت مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی وہ انہاں چیزاں نو منع کر دینے لیکن کریے کی ستی عوام نو کیویں جگاونا پیندا ہے آخر انہاں نو کچھ نہ کچھ تے ہلاونا پیندا ہے نا تاکہ بات سمجھ آوے سانو بھی پتہ لگے بھی اگے جاگ دے بیٹھے نے اور بھائی کیمرے والے ذرا تھوڑی جی لائٹ تھوڑی مدھم کر یار تے میرے تو بعد علامہ صاحب دے اوپر جنیاں مرضی لائٹاں لگا لویں ماشاءاللہ انہاں دا چہرہ دمکدا خوبصورت اللہ پاک انہاں دے حسن و جمال دے اندر انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے محترم میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا تو ہاڑے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں آقا فرمان دے لے گھر جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ ہے
جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا، ذرا غور کرنا، او گھر جڑا ہے اس گھر دے وچوں جڑی روشنائی، جڑی لائٹ، جڑی جناب خوبصورتی تے نورانیت نکل دیئے، اللہ رب العالمین انہوں آسمان تک پہنچا دینے، آسمان تو ڈائریکٹ تاراں لائٹ دیاں، ڈائریکٹ روشنائی دیاں لائٹاں جڑیاں نے اس گھر دے اندر پہندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان صدقے جاواں اس قرآن دی برکت دے نال گھر دے وچوں نور جڑا نکلدا ہے، اس گھر دے وچوں نکلیا ہویا نور آسماناں تک پہنچدا ہے، آسمان برین دے اوپر بیٹھا ہویا تیرا میرا رب اعلان کردا ہے، میرے ملائکہ اے نورانیت کادی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ملائکہ کہندے نے رب العالمین تیرے قرآن دی آوازاں فلاں گھر دے وچوں آ رہیاں نے۔ اور مولانا یوسف اسروری حافظہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے نے، کہندے ہویا اس طرح ایک محلے دے اندر، علاقے دے اندر چودھری رہندا سی، اس چودھری نے جناب ایک دفعہ مسجد امام دی اپنے گھر دے اندر دعوت پکا لئیے، دعوت پکائی مسجد امام دی، اور اللہ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے آئمہ مساجد دی خدمات کریا کرو۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہے میں کوئی منگن دا انداز نہیں اپنا رہا، لیکن کیے دوستو احباب گرامی، کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا، جدو قبراں چلے جاواں گے، ایک خدمات دا سانو جدو اتھے صلہ ملے گا تو پھر اس وقت اسی راضی اور خوش ہوواں گے۔ اور قرآن اس چیز دا اعلان کر دے، اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے، اس وقت بندہ کہے گا لو بیکھو لوکو ہاؤ مقراؤ کتابیا، میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو، ایدے وچ میرے کیتے ہوئے صدقات موجود، ایدے وچ میرے کیتے ہوئے اعمال موجود، سجے ہاتھ دے اندر کتاب لے کے لوکاں دے اگے پڑھاوندا پھرے گا۔ رب دا قرآن کہندا ہے ہاؤ مقراؤ کتابیا، لوگو پڑھو میری کتاب۔ میں مسجد دے نال تعاون کیتا سی، میں مدرسے نال تعاون کیتا سی، قرآن پڑھن والیاں دی خدمت کیتی، قرآن پڑھان والیاں دی خدمت کیتی، ویکھو رب نے مینوں صلے دتے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم میں عرض کر رہا سا، حضرت مولانا صاحب دی خدمت ہوئی، دعوت ہوئی، تے چودھری دے گھر مولانا صاحب چلے گئے، جا کے روٹی پانی کھادا تے چودھری صاحب دے کچھ پیسے پے سی، لاگے کتے ڈگ پے، چودھری صاحب نے حضرت مولانا صاحب نے وہ پیسے پھڑے تے سامنے شربتی دے اتے قرآن رکھیا ہویا سی، شربتی دے اوپر گلاف دے اندر، تے مولانا بڑے سیانے ہوندے نے، الحمدللہ اللہ سیانف دے ہی دیندا، قرآن دی برکت نال اللہ سیانف دیندا ہے۔ مولانا بڑے سیانے سی، انہوں نے قرآن دے وچ جڑا سی نا وہ پیسے رکھ دیتے اور گلاف تو بند کر دیتا تے واپس آ گئے۔ جدوں جناب مولوی صاحب گھروں چلے گئے تے بعد دے اندر چودھری صاحب دی بیگم صاحبہ نے دیکھیا کہ پیسے اتھے پے سن تے پیسے کدھر گئے، پیسے نہیں لبے۔ مولوی صاحب دے اتے شک پہ گیا پورا لے، مولوی آیا سی، ایک کمزور لوگ ہوندے نے، پکھے پکھے ہوندے نے، تنخواہ تھوڑیاں ہوندیاں نے، تھوڑیاں ہی تنخواہ ہوندیاں نے، تھوڑیاں ہی ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تے الحمدللہ اللہ دا احسان ہے، میرے حضرت ڈاکٹر قاری ہدایت اللہ صاحب بھی ماشاءاللہ پروفیسر نے، تے مینوں پتہ چل رہا ہے تواڈے دوسرے قاری صاحب بھی، حضرت قاری صاحب بھی سپیریئر کالج دے ماشاءاللہ لیکچرار نے، پروفیسر نے، بلکہ اتھے HOD نے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اپنے ماشاءاللہ۔ تے اللہ رب العالمین اس دے باوجود تانوں توفیق دے تے ضرور خدمات کرنیاں چاہیے نا، کیونکہ اخراجات ہور بڑے ہوندے نے۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کمزور لوگ ہوندے نے، تنخواہ تھوڑیاں ہوندیاں نے، لہذا لگدا مولوی ہاتھ پھیر کے چلا گیا ہے۔ چلو خیر جناب، اگلا سال ہویا تے مولوی صاحب گئے، پھر دعوت انہاں دے گھر سی، سالانہ تقریب جویں رمضان چ لوکی افطاریاں کراؤندے نے، افطاری پھر رکھی، مولوی صاحب پھر چلے گئے۔ ویکھیا تے حالات اگلے نہیں سی، پچھلے سال بڑی خدمت سی تے ایرکی وہ خدمت نہیں، ایویں برائلر جہا پکایا تے ماڑی موٹی جی روٹی پکائی ٹوٹی پھٹی جی، تے مولوی صاحب دے اگے دھون والے پونے دے وچ ماڑا موٹا جا دھوتا، اس پونے دے وچ روٹی لپیٹی مولوی صاحب دے سامنے،
تے سکا جہا پانی رکھیا. مولوی صاحب نے حالات ویکھے, انہیں کہا انہاں نوں کی ہویا, چنگے بھلے کھاندے پیندے بندے سی, یہ کی ہویا؟ خیر غصہ سی نا انہوں دے دل دے اندر, غصہ سی, لیکن غصہ ضرور سی پر تحقیق نہیں سی. اللہ اکبر, پھول کے کوئی شے نہیں سی ویکھی. میرے محترم میرے بھائیو, جدوں گل ہوئی اتنے بیٹھیاں تے کوئی تھوڑی جی بات چلی تے مولانا صاحب فرمان لگے بھی کی گل بھئی یار کی کوئی خدمت والا کوئی سلسلہ نہیں لگتا, میں علامہ ہی لایا جے. کہندے مولوی صاحب تہاڈے تے کوئی شک نے, کوئی شکوک نے. نے کہدا شک ہے؟ مولوی صاحب پچھلے سال ساڈے ایتھے پیسے پے سی, تسی جاندے پیسیاں نوں ہاتھ مار گئے. تے مولوی صاحب یہ گل سن کے تے رون لگ پے, کاش تو اپنے گھر دے اندر قرآن نو کھول کے ویکھیا ہوندا. پورا سال گزر گیا ہے تیرے گھر دے اندر قرآن کھلیا ہی نہیں, ایڈا بے نصیب انسان ہے تو. اللہ اکبر. مولوی صاحب نے وہی چھڑ بتی والا قرآن پکڑیا, اللہ معاف فرمائے وہ دے اوپر اینی نے کٹا چڑھیا. حضرت یوسف پسروری صاحب فرماؤندے نے کٹا چڑھیا ہویا. مولوی صاحب نے گلاف لایا, لا کے جڑا سی وہ قرآن مجید کھول کے فرمایا ویکھو تواڈے پیسے پے, گن لو اپنے پیسیاں نو, لا لو اس دولت دے نال محبت. اور میرے ویر میرے محترم, جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے اتھے کعبہ دے رب دی قسمیں نورانیت پھیل دیئے, اور اس نورانیت دا اثر آسمانہ تک جاندا ہے. رب العالمین بھی اس گھر دے اوپر اپنے ملائکہ دے بارے, ملائکہ دے اندر اس گھر دا تذکرہ فرما دے نے. اور ساڈے گھراں دے حالات کی نے ذرا غور کرنا میرے بھائیو. اگلی بات دساں, میں بات کر رہا سا اللہ پاک حافظ قرآن نو, جڑا قرآن صاحب قرآن نو اللہ عقل مند بناتا ہے. ہاں ہاں, میں آج ہی حدیث مبارکہ دے اندر پڑھ کے آئے ہیں. تفسیر قرطبی دے اندر علامہ قرطبی نے واقعہ لکھیا ہے, حافظ قرآن عقل مند ہوندا ہے, علاقے دے لوکاں نال وہ عقل مند ہوندا ہے, معاشرے دے لوکاں نال وہ عقل مند ہوندا ہے, باشعور اور بافہم ہوندا ہے, بڑا فہم و فراست دا مالک ہوندا ہے. میرے دوستو میرے بھائیو, اللہ رب العالمین دی دیتی ہوئی استطاعت دے مطابق واقعی تن بڑا عقل مند ہوندا ہے. میرے محترم آؤ نا ذرا غور کریے. میں دسنا چاہنا وا, لوگاں دی ہڈیاں کس جاندیاں نے, لوگاں دے کپڑے پھٹ جاندے, چیتھڑے کس جاندے, PhD کرن لگیا. آ ویکھو میرا ببر شیر اللہ دی رحمت دے نال قرآن دا حافظ, قرآن دا بہترین کاری, اے دے نال دنیا دی ڈگریاں PhD دی ڈگریاں موجود نے. اور لوگ جنہاں تے فخر کر دے نے, اللہ دی رحمت دے نال رب نے دین بھی دیتا ہے, دنیا بھی دیتی ہے. میں گناہگار انسان, بہت ہی کمزور, کلاس دے اندر سب تو کمزور اگر کوئی انسان سی تے میں ایسا. اللہ دی رحمت دے نال میرے بھائیو ڈبل ایم دا مالک ہاں. میرے قاری صاحب انہاں نوں بھی رب نے اتنی استعداد دیتی ہوئی ہے, اللہ دے فضل و احسان دے نال لیکچرار. اور میرے ویر میرے محترم, حافظ قرآن عقل مند ہوندا ہے, باشعور ہوندا ہے, انہوں اپنے کپڑے صاف رکھن دی عادت ہوندی ہے. حافظ قرآن اللہ دی مہربانی دے نال کپڑے ماڑے بھی ہون گے, ہلکے بھی ہون گے, لیکن دھلے ہوئے ہون گے, سمیل نہیں آئے گی, بدبو نہیں آئے گی. کیونکہ میں اس بات دے حوالے نال بات کرنا چاہنا وا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے, حافظ قرآن کائنات دے لوگاں نالوں زیادہ عقل مند ہوندا ہے, عقل مند ہوندا ہے. اللہ اکبر. اس واسطے میں تساں احباب دی ذرا توجہ مبذول کروانا چاہنا ہے کہ لوگو اپنے بچیاں تے غور کرو, اپنے بچیاں دی تربیت کرو, اللہ دے گھر اس مسجد تقوی دے اندر داخل کرواؤ. اردا گرد تو آنے والے ساتھیوں بڑا اچھا اہتمام ہے اور بڑے اچھے انداز دے نال ماشاءاللہ میرے ڈاکٹر صاحب دا بیٹا, اپنا ہی بیٹا, انہاں دی تربیت کر کے حافظ قرآن بنا کر کے اس مسجد دے اندر بٹھا دیتا ہے. فرمایا بیٹا تیرے رزق دا وارث اللہ ہے, رزق دا وارث اللہ ہے. سانو اپنی اولاداں دے رزق دا فکر ہوندا ہے, یہ ہوئی فکر ہوندا ہے اولاد کی کرے گی, کتھوں کماوے گی, کتھوں کھائے گی, کتھوں لے آئے گی, کی بنے گا, کیویں پوریاں پہن گیاں. لیکن فرمایا بیٹا تیرے رزق دا وارث اللہ ہے, اس گھر نو آباد کر, اللہ تیرا گھر آباد کر دے گا. اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس جنگل دے اندر آبادی ہوئی ہے. تو میں میرے بھائیو زیادہ دیر تساں دے نال محو گفتگو نہیں رہ سکدا. میری طبیعت اج کافی خراب رہی ہے, نزلہ زکام کافی جڑا میرے تے اثر سی,
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اے ڈچکوٹ دے اندر ہی آن کے 2 پیناڈول گولیاں گھروں بھی گولیاں کھا کے آیا سا اتنے بھی آن کے دوبارہ کھا دیاں نے تے کچھ چند لمحات جڑے تہاڈے نال گفتگو کر لئیے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے مالک کریم اپنی رضا رحمت دے نال میری اس گفتگو نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور رب العالمین اپنی رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اور اس محفل دے حوالے نال 2-4 جملے بیان کر کے بات نو ختم کرانگا اے محفل پاک قرآن دیے اے محفل پاک قرآن دیے ایتھے رحمتاں پھیرا پایا اے محفل پاک قرآن دیے ایتھے رحمتاں پھیرا پایا جن نے قرآن سینے نال لایا انہوں اللہ نے چمکایا اے محفل پاک قرآن دیے ایتھے رحمتاں پھیرا پایا سانو دسیا رسول اللہ نے سانو دسیا رسول اللہ نے اے مسجد گھر بیت اللہ نے سانو دسیا رسول اللہ نے اے مسجد گھر بیت اللہ نے اے آیت کلام اللہ نے جو آکھیا حق فرمایا ایک حرف قرآن دا ایک حرف قرآن دا ادا جو کر دائے دانے کیا جھولی بھر دائے ایک حرف ادا جو کر دائے دانے کیا جھولی بھر دائے نالے پڑھیا نالے قرآن پڑھیا سینہ مومن دا سینہ نالے پڑھیا سینہ ٹھر دائے نالے پڑھیا سینہ ٹھر دائے وچ حدیث دے آیا اے نماز بھی ذکر قرآنی نالے توبہ میرا جسمانی ہوئے پڑھیا چہرہ نورانی جن نے چھڑی او پچھتایا اے محفل پاک قرآن دیے ایتھے رحمتاں پھیرا پایا